میں سرمایہ کاری کمیشن سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء عبدالعلیم خان، مصدق ملک اور جام کمال نے استقبال کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دے سکتے، حقوق کی بات ہو سکتی ہے لیکن بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی ایم پر پابندی ہے، جو مدد کرے گا اس کا پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک ہوگا۔ ہرشوب میں ایف سی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، فائرنگ کے تبادلے میں خودکش بمبار سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے حوالدار جمشید خان شہید۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن، 2 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن ملک کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ احتجاج کر دو، یہ جلا دو، گھیراؤ کر لو۔ یہ اتنی غلط روایت ہے۔ ایک صوبہ وفاق پر حملہ آور ہے، اقتدار کی خاطر افراتفری پھیلائی گئی، پولیٹیکل اسموک پھیلانے والوں کو ناکامی ہوئی، کچھ بھی ہو جائے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان، گرین پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا۔ اسموک ہیلپ لائن کا بھی اجرا، بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کی تجویز، کہا 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک اسکولوں میں اسموک تھیم رکھی جائے گی۔ انڈسٹری کی سرویلنس شروع کر دی گئی ہے، جو چیز ماحولیات کو خراب کرے اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے۔ جہاں جاؤں گا سرکاری مشینری ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسلام آباد میں پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت۔ باورتی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا، تشدد ثابت ہوا تو سخت کارروائی کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کا اعلان، کہا ریسکیو کی گاڑیوں کو غیر قانونی طور پر قبضے میں لیا گیا، کے پی ہاؤس میں املاک کو توڑا گیا، نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، صوبے کی خود مختاری اور آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا پولیس میں تقرر و تبادلے اب وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوگا، کابینہ نے آئی جی سے تقرر و تبادلوں کا اختیار واپس لینے کی منظوری دے دی۔ حکومت اور آئی پی پیز کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، لال پیر پار کے بعد ہپکو پار بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کل ہنگامی اجلاس طلب، اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، بجلی معاہدے 2027 میں ختم ہونا تھے۔ چینی آئی پی پیز کے ساتھ قرضوں کی ری پروفائلنگ پر بات چیت جاری ہے، پہلے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی گفتگو، کہا زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی آئندہ سال 1 جولائی سے شروع ہوگی، ٹائم لائن پر عمل کیا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے آزاد مارکیٹ بنانے کی منظوری، انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر تشکیل دیا جائے گا۔ حکومت کا بجلی کے واحد خریدار کا کردار بتدریج ختم ہو جائے گا، بجلی کی ایک مؤثر اور شفاف مسابقتی مارکیٹ قائم کی جائے گی، صارفین تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بھی بجلی خرید سکیں گے، گردشی قرضے اور نرخوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ وزیر اعظم کی بجلی کے شعبے میں چوری اور نقصانات کم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت، بجلی چوری میں ملوث کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم۔ آئینی ترامیم منظور کرانے کی مہم، حکومت نمبر گیم پوری کرنے کے لیے متحرک، بیرون ملک موجود ارکان کو 15 اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 10 سے زائد ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں۔ پاکستان میں بہت سے کام بغیر قانون کے ہی ہو جاتے ہیں، کیا آئین میں سپریم کورٹ کے عمل درآمد بینچ کی تشکیل کا کوئی ذکر ہے؟ جب سپریم کورٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہی ہیں تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آئین و قانون کی بجائے عدالتی فیصلوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ ڈیمز فنڈ سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، رقم کے صحیح استعمال کے لیے وابڈا، آڈیٹر جنرل اور اٹارنی جنرل سے قابل عمل تجاویز طلب۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی فیصل آباد آمد، شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی کی، کہا ملکی سلامتی کے لیے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، قوم شہداء کی ہمیشہ مقروض رہے گی، دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔
افغانستان سے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش، نوشکی غزنالی سیکٹر پر باڑھ کی مرمت کے دوران پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ، سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب، افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج، دہشت گردی اور قتل سمیت دیگر سنگین دفعات شامل، حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہوئے تھے، تربت میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی فورسز نے گاڑی میں نصب 280 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا۔ ایمنڈ نے پیمرا نوٹسز غیر قانونی قرار دے دیے، اقدام میڈیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار، ایگزیکٹو کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ، عدالتوں سے رجوع کرنے سمیت تمام آپشن پر غور کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق کراچی دہشت گردی کے واقعے کی کوریج پر شو کاز نوٹسز بھیجے گئے، مقصد غیر قانونی سینسرشپ کا اطلاق ہے۔ ٹی وی چینلز نے دہشت گردی واقعے کی انتہائی ذمہ دارانہ کوریج کی۔ چودھری پرویز الہی اور دیگر کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس کی تحقیقات، نیب نے 3 کروڑ 68 لاکھ مالیت کا چیک پنجاب حکومت کے حوالے کر دیا۔ پرویز الہی کا رد عمل، کہا سرکاری ملازمین کو اغوا کر کے مار پیٹ کر کے پلی بارگین کی گئی، رقم کو میرے ساتھ خواہ مخواہ منسلک کیا جا رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 3 سال کے دوران $6 ارب فراہم کرے گا، $2 ارب 80 کروڑ کا رعایتی قرض بھی شامل، $8.31 ارب کے منصوبوں پر پہلے سے ہی کام جاری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالرز وطن بھیجنے کا ریکارڈ توڑ دیا، 3 ماہ میں $8.8 ارب بھیجے، ستمبر میں $2.85 ارب کی ترسیلات زر، سالانہ بنیاد پر 39% کا نمایاں اضافہ۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، نان فائلر کے خلاف کارروائیوں کا آغاز نومبر سے ہوگا، چیئرمین FBR کا اعلان، کہا نان فائلر کا پورا ڈیٹا موجود ہے، وزیر اعظم کی ہدایت ہے ٹیکس چور کو نہیں چھوڑنا۔ ایم ڈی کیٹ امتحانات میں مبینہ بے قاعدگیاں، سندھ ہائی کورٹ نے میرٹ لسٹ شائع کرنے سے روک دیا، کسی ادارے کو داخلہ شروع نہ کرنے کی ہدایت، تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنانے کا حکم، 15 دن میں رپورٹ مانگ لی۔ شکارپور کے کچے میں آپریشن، ڈاکو کی فائرنگ سے SHO شہید، پولیس اہلکار اور 2 بچوں کی بازیابی کے لیے رستم چک پر آپریشن جاری۔ چین نہیں، ایران امریکہ کا دشمن نمبر 1 ہے، امریکی صدارتی امیدوار کملا ہیرس کا اعلان، کہا یقینی بنانا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بن پائے، اسرائیل حد سے تجاوز کیے بغیر ایران میں اہم اہداف کو نشانہ بنائے، امریکہ کا مشورہ، جو بائیڈن آج ایران پر حملے سے متعلق فیصلے سے نتن یاہو کو آگاہ کریں گے۔ لبنانی عوام کے پاس ملک بچانے کا آخری موقع، طویل جنگ جاری رہی تو تباہی میں گھر جائیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، بیروت سمیت 136 مقامات پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 40 شہری شہید، حزب اللہ کا بھرپور جواب، اسرائیلی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور، ایرانی وزیر خارجہ آج سعودی عرب کا دورہ کریں گے، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند نہ ہو سکی، جبالیہ میں اسکول سے نقل مکانی کرنے والوں پر گولیاں چلا دیں، بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید، 15 زخمی، شجاعیہ اور نصیرات میں بمباری، 24 گھنٹوں میں 45 فلسطینی شہید۔ ملتان ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلش بیٹرز کا راج، مہمان ٹیم نے 3 وکٹ پر 492 رنز بنا لیے، جو روٹ 176، ہیری بروک 141 رنز پر ناٹ آؤٹ، انگلینڈ کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے 64 رنز درکار۔